ایک مغرور شخص نے اپنی بیمار اور غریب بیوی کو طلاق دے کر ایک امیر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے چند ماہ بعد اس شخص کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ اس کی نئی امیر بیوی نے اسے اسپتال ہی لاوارث چھوڑ دیا اور خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ وہ شخص اسپتال کے بستر پر رو رہا تھا کہ ایک نرس کے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نرس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ شخص کانپنے لگا، کیونکہ میں اسٹاف ممبر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج صبح سے ہی میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اپنے دل کی جذباتی ایک ڈائری بھی لکھی تھی۔ میری عادت تھی جب سے مجھے اردو لکھنا آئی تھی میں اپنی کیفیت ڈائری میں لکھ لیتی تھی، لیکن آج کی کیفیت سب سے بھاری تھی۔ کئی دفعہ لکھ لینے کے باوجود مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ بھی اسٹاف ممبر ہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ اس اچانک سوال پر کوئی بھی شخص ہو حیران ہو جاتا، اور خاص کر میری جیسی زندگی گزارنے والا انسان، لیکن میں نے اپنی حیرت کو ایک طرف رکھ کر کاشف کا نام بتا دیا۔ وہ بولی، اور ان کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ اس دفعہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی اور میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، رخسانہ۔ کیا بات ہے؟ ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ صبح سے میری کیفیت میرے شوہر کو لے کر ہی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار وہ مجھے یاد آ رہے تھے۔ جتنا ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا مجھے ان کی ایک دفعہ بھی یاد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے اتنی شدت سے کیوں یاد آ رہے تھے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک دوسری اسٹاف ممبر کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ان دونوں کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دوسری لڑکی میرا ہاتھ تھام کر بولی، آپ کے شوہر کا نام کاشف ہے نا؟ اور ان کی دوسری بیوی کا نام سعدیہ؟ میں نے سر کو ہاں میں جنبش دی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ تھوڑا حوصلہ رکھنا، ہم نے آپ کے موبائل میں آپ کے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، جبھی ہم پہچان گئے۔ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور جو لڑکی ان کے ساتھ تھی جس نے اپنا نام سعدیہ درج کروایا ہے، وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ آپ کے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا ہے اور بھی کنڈیشن خراب ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نرس کے منہ سے ایسی بات سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میرا ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے پیٹ پر گیا۔ میں 6 ماہ کی حاملہ تھی، لیکن حالات اتنے سخت تھے کہ مجھے نوکری کرنی پڑ رہی تھی۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا۔ اس اچانک خبر نے میرے حواس بالکل مفلوج کر دیے تھے۔ میں جیسے ہی کھڑے ہونے لگی میرا سر اتنی بری طرح سے چکرایا تھا کہ میں نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں نے مجھے تھام لیا تھا۔ رخسانہ مجھے واپس بٹھاتے ہوئے بولی، میں اسی لیے آپ کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، حوصلہ کریں، دیکھیں اگر حوصلہ نہیں کریں گی تو آپ کبھی بھی ان کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ ان کی دوسری بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اور آپ کے شوہر کی حالت بہت پیچیدہ ہے۔ آپ کو حوصلے سے کام لینا ہوگا، اپنا بھی اور اپنے بچے دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا منہ بند ہو گیا ہو۔ کچھ دیر ہی میرے جب حالت تھوڑی بہتر ہوئی میں ہمت کر کے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ خدا کا احسان تھا مجھے چکر نہیں آئے تھے، ورنہ حالت ایسی تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ میں رخسانہ کی مدد سے ایمرجنسی وارڈ تک آئی۔ میں نے اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانکا تو میرے قدموں تلے صحیح معنوں میں زمین کھسک گئی تھی۔ کاشف کے سینے پر کئی مشینیں لگی تھیں۔ حال بہت بے حال تھا، چہرے پر پٹیاں، سر پر پٹی، ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی رو پڑے۔ میں فوراً وہاں ساتھ رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تھا اس آدمی نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، لیکن میں اس کے نکاح میں تھی اور وہ آدمی میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد میں اب ڈاکٹر کی طرف بڑھی تھی تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور ان کی حالت اتنی خراب کیوں ہوئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے کیبن کے دروازے کے پاس پہنچی، میرے ساتھ موجود رخسانہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، فی الحال ایک کام کریں، ابھی آپ ڈاکٹر سے بات نہیں کریں، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، آپ 6 ماہ کی حاملہ ہو۔ ڈاکٹر فرزانہ نے کیا بولا تھا؟ آپ کو کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں لینا ہے، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، آپ بعد میں بات کر لینا، ابھی آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ میں نے سر کو نفی میں ہلایا اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر بولی،
مجھے بات کرنی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسے کیسے ان کا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور وہ عورت انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ بے شک انہوں نے میرے ساتھ تمام تعلق ختم کر دیے تھے، لیکن میرا بچہ ان کا ہی ہے، میں اس رشتے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ ڈاکٹر نعیم اندر ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں فوراً اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نعیم مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں ان سے اجازت طلب کر کے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نعیم حیران تھے کیونکہ ہماری ٹیم الگ تھی اور وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی رخسانہ بولی، سر ابھی جو نیو ایمرجنسی کیس آیا ہے مسٹر کاشف کا، عائشہ ان کی بیوی ہیں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ یہ اپنے شوہر کو لے کر تھوڑا پریشان ہو گئی ہیں، آپ اگر انہیں بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ جب یہ ڈاکٹر نعیم حیران ہو کر بولے، لیکن جو خاتون ان کے ساتھ آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بیوی وہ ہیں، اور اگر سعدیہ آپ مسٹر کاشف کی بیوی ہیں تو آپ ایک نرس کی نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تو بہت رئیس آدمی ہے۔ جبکہ میں اپنے جذبات پر قابو پا کر بولی، ہمارے درمیان اختلافات ہو گئے تھے اور میں ان سے الگ ہو گئی تھی۔ گھر چلانے کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے، ان باتوں کی فی الحال آپ چھوڑ دیں، مجھے بتائیں کہ کاشف کی حالت کیسی ہے؟ میں ان کی پہلی بیوی ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس رشتے سے میں حق رکھتی ہوں کہ آپ سے پوچھنے کا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نعیم بولے، دیکھیں اس طرح بنا ثبوت کے پیشنٹس کی انفارمیشن دینا درست نہیں ہے، وہ بھلے ہمارے اسٹاف کا ممبر کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے ہمارا تعلق بہت اچھا رہا ہے اور جو حالت آپ کی ہو رہی ہے بتانا ہی اس میں مناسب ہے۔ میرے سر کو ہاں میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ان کی حالت ابھی کافی خراب ہے، ایکسیڈنٹ بہت خوفناک ہے۔ اب ہم سب حیران ہو گئے ہیں، آج سے پہلے ایسا کیس نہیں آیا، لیکن پیسہ ہونے کے باعث ان کا علاج ہوگا۔ ان کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا ہے، لیکن کسی خاندان کے فرد کی یہاں ضرورت ہے، مگر کوئی بھی یہاں نہیں۔ اگر آپ بیوی ہونے کے دعویٰ کرتی ہیں تو اس حساب سے آپ ساری بھاگ دوڑ سنبھالیں اور اپنے شوہر کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں۔ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، یعنی جو بات رخسانہ نے بتائی تھی وہ حقیقت میں مبنی تھی۔ ڈاکٹر نعیم مجھے کافی باتیں بتاتے جا رہے تھے جبکہ میں بالکل خاموش سی ہر بات پر سر ہلا رہی تھی۔ چند لمحے بعد ان کا ایک ایمرجنسی کیس کے لیے بلایا گیا، جبکہ میں وہیں پر بالکل سن بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، حالانکہ کچھ ماہ پہلے سب پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی ہی سب ختم ہو گیا۔ چند لمحے بعد میں نے دوبارہ ہمت کی، اس طرح میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس وارڈ میں بے شک میرا شوہر نہیں تھا، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا تھا، لیکن میرے بچے کا باپ ضرور تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور باہر آ گئی۔ رخسانہ نے مجھے فوراً سنبھالا تھا، لیکن میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر سنجیدگی سے بولی تھی، تم جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو، بلا وجہ تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جو ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ تمہاری جو حالت ہو رہی ہے، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا بلا وجہ تمہیں مشکل ہوگی، اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بھانجے یا بھانجی کو بھی خیال رکھو۔ وہ بہت اپنائیت سے بولی، جبکہ میں ایک بار پھر بولی، نہیں رخسانہ، نوکری اہم ہے، اس طرح نوکری سے منہ نہیں پھیرتے، خاص کر کے کسی پرائے کے لیے۔ جس کے لیے جا رہی ہوں وہ پرایا نہیں ہے، وہ میرے بچے کا باپ ہے، تم جاؤ پلیز۔ میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا، شاید اس کو میرا انداز اچھا نہیں لگا، مگر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس اس وارڈ کے پاس آئی۔ اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا بھی کاشف بے ہوش پڑے تھے۔ میں باہر بینچ پر بیٹھ گئی، اندر جانے کی مجھ پہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے اپنا سر دیوار سے ٹیک لگا دیا۔ ایک لمحہ لگا اور میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی جس کا سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی تھی۔ میری شادی میرے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی کی رات میں خوش اور مطمئن تھی کیونکہ ہر لڑکی نے یہی بولا تھا، تم بہت خوش نصیب ہو، اتنا امیر شوہر اور اتنا خوبصورت ہر لڑکی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جتنی محبت اور پیار سے وہ اپنی ماں بہن سے بات کر رہا ہے، بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ میرے لیے خوشبودار پھول تھے۔ ایک لڑکی اپنے نصیب کو لے کر بہت ڈرتی ہے، ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ اپنے نصیب کو لے کر بہت ڈر رہی تھی۔ ہر نماز میں اپنے نصیب کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے رب العالمین، میرے نصیب کو بلند رکھنا، مجھے کبھی بھی شادی کے بعد تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ جتنی محبت کے ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا، میرے شوہر مجھے اتنی ہی محبت کے ساتھ رکھیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لڑکیوں کے نصیب میں آزمائش کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے۔
میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی محسوس کر کے میرے لبوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ آ گئی اور میں خود میں سمٹ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ آئیں گے، میرا گھونگھٹ اٹھا کر میری خوب تعریف کریں گے، لیکن سب اس کے برعکس ہوا۔ وہ دروازے کے پاس رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور سگار جلا لی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت اور عالیشان تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص کتنا خوفناک ہے۔ سگار کی بدبو محسوس کرتے ہی میری سانس اکھڑنے لگی۔ لاشعوری طور پر میرا گھونگھٹ ہٹ گیا اور میں کھانسنا شروع ہو گئی تھی۔ میری حالت کو دیکھ کر تب بھی انہوں نے سگار نہیں بجھایا، بلکہ اپنی سخت آواز میں حکم صادر کیا تھا کہ ایش ٹرے لے کر آؤ۔ ان کی آواز، میری کھانسی، میرا دل، سب کچھ روک چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھے ہی گھور رہے تھے۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی۔ وہاں پر ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھائی اور ان کے قریب آ گئی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ ٹرے چھین کر ایک طرف رکھ دی۔ ابھی میں ان سے کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ آج کی رات میں تمہاری حسن کا خراج تحسین پیش کروں گا، تمہیں تحفہ دوں گا، تمہیں آسمان کی بلندی پر بٹھا دوں گا۔ میں ابھی کے ابھی تمہیں آسمان کی بلندی سے نیچے پھینکتا ہوں۔ اس گھر میں اگر رہنا ہے تو اوقات میں رہنا ہوگا۔ تم جیسی عورت کو میں نے بیوی بنا لیا تھا، اپنا نام دے دیا، ایسی یہی کافی ہے۔ اگر مجھ سے تم کسی اور چیز کی امید رکھنا تمہارا حال وہ ہوگا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ تم جیسی غریب عورت لڑکیاں یہی بہت ہے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پہلی رات جو عورت اپنے لیے سہانے خواب سجا رہی تھی، اس کو ایسے جملے سننے کو ملے جائیں، اس کی کیا حالت ہوگی۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولے، تم جیسی عورت کے ساتھ اپنا کمرہ بھی شیئر نہ کروں، میں دوسرے کمرے میں ہی رہوں گا۔ تم صرف میری خدمت کے لیے آئی ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی بھی اونچا خواب سجانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایک لمحہ لگایا تھا اور میرے خوابوں کے تاج محل کو ایک ٹھوکر سے تباہ کر دیا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے اور میں اس بڑے کمرے میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی ہی میرا کوئی ساتھی نہ رہا ہو۔ میں اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ایک عورت کی زندگی اس کے شوہر سے ہی جڑی ہوتی ہے، اور اگر شوہر برا نکل آئے، عورت کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، اتنا کہ میری حالت اب خراب ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ رات میرے لیے آزمائش بھری ہے، اگلے دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے دن سب کچھ حیران کن طور پر بدترین تھا۔ صبح ناشتے کے وقت مجھے میرے شوہر نے ملازمہ کے ذریعے جگا دیا تھا اور حکم صادر کیا تھا کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں تھوڑا حیران ہوئی۔ نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھ کی مہندی بھی ابھی پھیکی نہیں پڑی تھی، اس کو ناشتے کے لیے بلایا جا رہا تھا، لیکن میں نے ناک منہ نہیں بنایا تھا اور خاموشی سے نیچے کچن میں آ گئی تھی۔ میں نے امی کے منہ سے ایک دفعہ سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا خیال ماں بن کر رکھے گی تو شوہر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں کر رہا، میری غریبی کی وجہ سے میری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، بلکہ محنت کر کے اس کا دل جیت لوں گی۔ لیکن یہ سب چیز صرف اور صرف میرے دماغ کا فطور تھا۔ میں نے بہت محنت سے ناشتہ تیار کیا اور ٹریز لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ملازمہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ڈائننگ پر ناشتہ نہیں کرتے۔ میں حیران تھی، گھر کے لوگ کہاں پر ہیں، پورا گھر سناٹے میں تھا۔ میں چپ چاپ ناشتہ ان کے کمرے کے پاس لائی اور اس پل دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے وہ تیار کھڑے ہوئے تھے۔ میں ناشتے کی ٹرے ان کے طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور کچھ چاہیے تو بتا دیں، جب اچانک انہوں نے میرے ہاتھ سے ٹرے لے کر دوسری طرف پھینک دی۔ سب کانچ کے برتن چکنا چور ہو گئے تھے اور وہ مجھے اس کانچ کے برتن کی طرح دھکیلتے ہوئے بولے، ناشتہ لانے میں تم پورے 5 منٹ لیٹ ہو، آئندہ کے بعد وقت کی پابندی کرنا، ورنہ جو ٹرے میری زمین پر پڑی ہے تمہارے سر پر توڑ دوں گا۔ آئی یہ سمجھ میں؟ وہ انہی کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے جوتوں کے تلے دباتے ہوئے چلے گئے، جبکہ میں لڑکھڑانے کے باعث زخمی ہو گئی تھی۔ پاؤں میں بھی کانچ چبھ گئے تھے اور ہاتھ بھی متاثر ہوا تھا۔ میں بمشکل وہاں سے کھڑی ہوئی، ایک طرف کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جو خون سے رس رہا تھا۔ ملازمہ فوراً میرے قریب آ گئی اور واپس میرے کمرے میں لے گئی۔
اس نے یہیں بیٹھ کر میرے ہاتھ اور پاؤں پر پٹی باندھی جبکہ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شادی کی صبح اتنی بھیانک ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امی بابا نے جب میرا رشتہ کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ تمہارا شوہر بہت امیر اور پیسے والا ہے، عمر میں تم سے کچھ سال بڑا ہوگا، لیکن تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ بڑی عمر کا مرد عورت کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن شادی کی پہلی صبح ایسی ہوگی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور وہ اس پہلی صبح نے مجھے اس بات کا اندازہ کروا دیا تھا کہ میری زندگی آسان نہیں ہے۔ 2 دن بمشکل بیت گئے کیونکہ 2 دن وہ گھر آئے ہی نہیں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف 2 ملازمہ، 2 گارڈ اور ایک چوکیدار تھا۔ اس کے علاوہ اتنے بڑے گھر میں کوئی بھی پرندہ بھی نہیں تھا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی امی سے فون پر بات کر لوں، لیکن میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنی امی کی طرف گئے ہیں، یہ گھر ان کا ہے اور ان کے ماں باپ کا گھر دوسرا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ سب ایک ساتھ اس گھر میں رہتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں لاؤنج میں ہی بیٹھی امی کو یاد کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ آپ کی والدہ آئی ہیں۔ میں تڑپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ گھر سے باہر لان میں آئی امی دروازے پر ہی کھڑی تھی کیونکہ چوکیدار ان کو اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ میں فوراً ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ ایک بیٹی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے، خاص کر اتنی پریشانی کے بعد، اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میں ان سے علیحدہ ہوئی، وہ میرے آنسو صاف کر کے بولی، کیا ہوا؟ 2 دن ہی ہو گئے تم نے ایسے رو رہی ہو جیسے 2 سال بیت گئے ہوں۔ اور یہ کتنا بدتمیز چوکیدار ہے، مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہا، کہہ رہا ہے کہ تمہارے شوہر نے منع کیا ہے۔ میں نے اس چوکیدار کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بولا، جی بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر یعنی بڑے صاحب منع کر کے گئے تھے کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی آئے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی امی زبردستی اندر داخل ہو گئی۔ ہم اس طرح انہیں اندر جانے کی نہیں دے سکتے، ہم بھی مجبور ہیں، ہماری نوکری کا سوال ہے، آپ خدا کے لیے اس بات کو سمجھے۔ آپ اچھی طرح جان چکی ہیں کہ آپ کا شوہر کتنا سخت مزاج ہے، جبکہ میں کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اندر جاؤں گی اور تم رو کیوں رہی ہو؟ تم چپ ہو جاؤ، اور ایسے کیسے تمہارے شوہر تمہارے گھر والوں کو آنے سے منع کر سکتا ہے؟ شادی کو ابھی 2 دن ہوئے ہیں اور اتنی پابندیاں؟ یہ کہہ کر امی نے اب اس چوکیدار کو دیکھا تھا اور بولی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہوگا میں جواب دوں گی، تمہاری اگر نوکری گئی تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر امی میرے ساتھ اندر آ گئیں، جبکہ میں بالکل خاموش تماشائی کی طرح ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی کو روتے روتے خود پر بیتی داستان سنا دوں، لیکن میری زبان ہل ہی نہیں رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ ابھی ہم ماں بیٹی کو بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میرے شوہر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ میری امی کا سلام کریں گے، لیکن وہ میرے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے دھاڑے، اپنی ماں کو بولو میرے گھر سے جائیں، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے جس کا جب دل چاہے میرے گھر میں منہ اٹھا کر آ جائیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا کیونکہ وہ میری ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ میری امی کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ باتیں وہ کہیں نہیں جائیں گی، اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ مجھے اچانک ہی غصہ آ گیا تھا۔ اولاد سب برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی ماں باپ کے بارے میں ایک ایسے الفاظ نہیں۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی امی بولی تھی، یہ کیا طریقہ ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کا؟ شادی کو 2 دن ہوئے ہیں اور آپ کا یہ رویہ ہے؟ داماد صاحب، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر بولے، اگر تمہاری ماں 10 منٹ سے پہلے یہاں سے نہیں گئیں، میرے گھر کے اندر نہیں گئیں، تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہارا اور میرا رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تم جیسے غریب لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اگر تمہیں قبول کر رہا ہوں تو یہ غنیمت جانو، لیکن میں تمہارے گھر والوں کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے شادی کے 2 دن بعد طلاق کا دھبا اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ امی آپ چلی جائیں، خدا کے لیے مجھے میرا گھر بسانا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ جبکہ امی بنا کچھ بھی بولے چلی گئیں کیونکہ انہیں بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اپنے بیلٹ سے مجھے مارنا شروع کر چکے تھے۔
تم گھر سے باہر نکلی کیسے؟ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، تم لان تک جانے کی، کس یار کو دیکھنے کے لیے گئی تھی؟ یہ الفاظ کہہ کر انہوں نے مجھے اس وقت بہت مارا، حالانکہ شادی کی صرف 2 دن ہوئے تھے۔ یہ ظلم میری برداشت سے باہر تھا۔ کافی دیر پٹنے کے بعد ان کا دل ہلکا ہوا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت روئی تھی، عورت کے پاس آخری ہتھیار آنسو ہی ہوتا ہے، اور میں اس کو بہا کر اپنے دل کو سنبھال لیتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائی تھی۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ جس طرح کے خواب ایک لڑکی شادی سے پہلے سجاتی ہے، وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ہمارا رشتہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں ہر دن کوشش کرتی کہ ان کے نزدیک جانے کی، ان سے اپنے دل کی بات کرنے کی۔ آپ کا یہ سرد رویہ، یہ میری جان لیتا ہے، لیکن ہر بار ان کا چہرہ دیکھ کر مجھ پر ایک نیا خوف طاری ہو جاتا اور میں بالکل خاموش ہو جاتی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن، مہینے بیت گئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں کچن میں کھڑی ان کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب اچانک ایک ملازمہ میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، بڑے صاحب کسی عورت سے موبائل فون پر باتیں کر رہے ہیں اور بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی باتیں بہت اچھی نہیں ہیں۔ آپ ایک دفعہ دیکھیں جا کر۔ ملازمہ کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہوگا، ایسا بھی مجھے کبھی سننے کو ملے گا۔ ان کی ساری سختیاں، ان کا غصہ، ان کی مار، میں سب برداشت کر رہی تھی، لیکن یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں عورت تھی، اور عورت میں دوسری عورت برداشت نہیں کرنے کی ہمت۔ میں فوراً ان کی کمرے کے پاس گئی۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے کے پاس پہنچی، اندر سے واقعی ہی ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی عورت سے مخاطب تھے۔ تم بے فکر رہو، میں اسے چھوڑ دوں گا، تم میری جان ہو، ہم شادی کریں گے۔ ہاں، بس ابھی کچھ مسائل ہیں۔ تم ٹینشن مت لو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک غریب عورت کو میں اپنے زندگی میں کیسے اہمیت دے سکتا ہوں؟ میں جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ وہاں نہیں چل سکتی۔ اس کے پہننے اوڑھنے سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ بس اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ اگر تم لندن میں ہی رہو گی تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ جبکہ یہ لفظ سن کر میرے قدموں لڑکھڑائے تھے۔ میں نے بر وقت دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا، لیکن لڑکھڑانے کی وجہ سے گلدان ٹوٹ گیا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز سے وہ اندر سے باہر آ گئے، اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ میرے شوہر باہر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کے زاویے کئی حد تک بگڑ گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگا کہ یہاں چھپ کر میری باتیں سنتی رہو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا۔ آج میں تمہارا دماغ اچھے سے درست کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ آپ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں مجھ پر کرتے رہیں، میں لفظ نہیں کہوں گی، لیکن آپ نے اگر دوسری شادی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ جیسا مجھے بنانا چاہتے ہیں میں بن جاؤں گی، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، ہر چیز ہے۔ آپ مجھے اپنے ہر سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سے بولیں گے میں ویسا کروں گی، آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور بولے، آواز بند، بالکل ایک لفظ اور نہیں سننا۔ تمہاری اوقات اس گھر میں ملازمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم سے شادی میں نے صرف اس لیے کی تھی کہ تم میرے ساتھ کام کر سکو۔ ملازمہ کو میں اپنے کمرے تک رسائی نہیں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ جاؤ۔ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پر پابندی لگانے والی؟ اپنی اوقات میں رہو۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اس تھپڑ سے کہیں زیادہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی، بس خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک عورت کے لیے دوسری عورت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمتی نہ تھم پائے گی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی تھی، کبھی ان کے لیے اچھے سے اچھا پکوان بنا رہی تھی، کبھی ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو رہی تھی، کبھی ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، کبھی رات تک دیر تک بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتی رہتی، مگر ان کے باوجود وہ میرے ساتھ رحم دلی والے کرنے نہیں آئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں ان کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو کر ان کی طرف بڑھی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آج میری دنیا بدل جائے گی۔
انہوں نے میرے ساتھ رشتہ قائم کر لیا تھا، لیکن اگلی صبح میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ میری آنکھ گھر میں ہوتے ڈھول کے شور پر کھلی تھی۔ شادی کو آج پورے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ اگلا لمحہ میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میرے شوہر ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، گلے میں پھولوں کے ہار تھے اور پیچھے ڈھول والے ڈھول بجا رہے تھے۔ جشن ہو رہا تھا۔ میری ساس، میری نند اور بھی دیگر رشتہ دار کھڑے ناچ رہے تھے۔ میرے لیے یہ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ میں تڑپ کر نیچے آئی اور پوری شدت سے چلائی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایسے کیسے میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ ظلم! آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ میری آواز سن کر ڈھول والے تھم گئے۔ میرے شوہر بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ سخت لہجے میں بولے، کب کیا میں نے وعدہ تم سے؟ جھوٹا الزام لگا رہی ہو، تمہاری اوقات ہے میں تم سے وعدے کروں گا؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، جواب دو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی کہ میں ایک عورت ہوں، مظلوم، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ہاں، آپ نے کبھی نہیں بولا تھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے، لیکن میرا حق ہے آپ سے یہ سوال پوچھنے کا کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ مجھ میں کیا کمی تھی؟ پورے گھر کا کام کرتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے روکا، میں ان سے نہیں ملی۔ آپ نے رشتے قائم کرنے سے منع کیا، ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کے باوجود ایسا ظلم! آپ کو اللہ کی ذات سے ڈر نہیں لگتا؟ میں مزید کچھ کہتی جب انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، فضول بولنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم کروں، اور اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے جیسے رہ رہی تھی ویسے ہی رہو۔ میری بیوی کی بھی خدمت کرو اور میری بھی، اس بنیاد پر تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت ملے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں یہاں سے جا سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں اب پھٹ چکی تھی، بس بہت ہو چکا تھا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تڑپ کر بولی، نہیں رکھنی مجھ سے آپ سے کوئی بھی وابستگی، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو میری ضرورت پڑے گی اور میں آپ کی اس وقت میں مدد کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا وہ وقت بہت کٹھن ہوگا۔ آپ نے مجھے بلا وجہ رلایا ہے، مجھے بلا وجہ تکلیف دی ہے، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ یہ میری بد دعا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولے، تمہاری بد دعا ہی مجھے لگے گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں آج ہی تم سے یہ ہر رشتہ ختم کروں گا۔ کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی بھی تب بھی تمہارے قریب نہیں آ سکوں گا۔ میں کاشف مبین اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہی الفاظ انہوں نے 3 مرتبہ بولے تھے اور مجھے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے دھاڑے، آئندہ کے بعد اگر تم میرے دروازے پر آئی میں تمہاری جان لے لوں گا، جاؤ یہاں سے۔ ان کی سخت آواز پر میں روتے ہوئے اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے سینے سے لگا کر مجھے بہت سنبھالا تھا۔ شاید انہیں اس دن ہی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ جو انسان اپنی دولت کے غرور میں اتنا اندھا ہو کہ اسے انسان میں انسان نظر نہ آئے، وہ کبھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن کچھ دن کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میرے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ وہ مجھ جیسی بیٹی کو بوجھ اٹھا سکے۔ میں نے اسپتال دوبارہ جوائن کر لیا تھا۔ نرسنگ کورس کر کے میں شادی کر چکی تھی اور اب وہیں نرسنگ کورس میں میری زندگی آسان کرنے لگی۔ میں جاب کرتی تھی، پیسے ملتے تھے اور گزارا ہو رہا تھا، لیکن اگلے ہی مہینے مجھے اس بات کی خبر مل رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں، لیکن پھر دماغ میں ایک خیال آیا کہ یہ آدمی میرے بچے کو اپنانے سے انکار کر دے گا، اس پر ناجائز کا لیبل لگا دے گا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی اولاد کے لیے ایسے لفظ برداشت کر سکوں۔ جب میں خود کو پال سکتی ہوں تو اپنے بچے کو بھی پال سکتی تھی۔ میں نے اپنی نوکری جاری رکھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی، کبھی کبھی بالکل حالت بے جان ہو جاتی تھی، لیکن میں کچھ بھی ہمت کر سکتی کیونکہ مجھے یہاں میرے ماں باپ کو بھی دیکھنا تھا اور آنے والی اولاد کو بھی۔ 6 مہینے کیسے بیتے مجھے معلوم نہیں، اور اب 6 مہینے بعد جو جھٹکا مجھے لگا تھا اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ شخص کیسا تھا؟ لیکن میرے بچے کا باپ تھا، اور اس رشتے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میری بات آج لوٹ آئی تھی۔ میں نے بولا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ایک برے لمحے میں آؤ گے اور میں ہی تمہاری مدد کروں گی،
اور وہ وقت آ گیا ہے۔ میری آنکھ رخسانہ کی آواز سے کھلی۔ میں فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ رخسانہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے شوہر کو ہوش آ گیا ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگا ہی تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں پلٹ آئی، جبکہ میں اس کی بات سن کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ اندر جاگ چکے تھے اور حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے بے اختیار اس مغرور انسان پر رحم آیا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے بلکہ سال بھر پہلے اس آدمی پہ اتنا غرور تھا، لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، اور آج دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے۔ میرے رب کا جلال ایک لمحے لگاتا ہے اور وہ پوری کائنات کو پلٹ دیتا ہے۔ بے شک میرے رب سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بستر پر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری موجودگی کی محسوس کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی سٹی گم ہو گئی۔ شاید ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی پہلی بیوی بھاگ چکی ہے، اور مجھے نرس کے لباس میں دیکھ کر وہ واقعی دنگ رہ گئے۔ میں ان کی طرف بڑھی تھی، پاس رکھی ہوئی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور پھر میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی اولاد کی ماں بننے والی ہوں۔ 6 ماہ کی حاملہ آپ کی دوسری بیوی آپ کو چھوڑ چکی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو سنبھال لوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، صرف یہ سوچ کر کہ آپ میرے بچے کے باپ ہیں۔ لیکن ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ جس غرور میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اور رب العالمین ہر انسان کو زمین میں پہنچانے والا ہے۔ وہ عرش پر پہنچاتا ہے تو زمین پر پٹکنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ ہر قیمت پر خیر، اگر آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ لیکن وہ بس مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ میں نے ذاتی طور پر ان کی خدمت کی۔ ان کا آدھا دھڑ مفلوج تھا، ادھر ادھر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ حالانکہ ہم دونوں کے درمیان رشتہ نہیں تھا، لیکن میں ایک نرس کی حیثیت سے ان کا خیال رکھتی تھی۔ کسی بھی نرس نے میری مدد نہیں کی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ میں پریگننٹ تھی، مگر اس کے باوجود میں پیچھے نہیں ہٹتی، کیونکہ مجھے صرف ایک خیال ستاتا تھا کہ اگر اس انسان کو کچھ ہو گیا تو میرے بچے کو باپ کا نام نہیں ملے گا، وہ بن باپ کے پیدا ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ 15 دن میں نے ان کی لگاتار خدمت کی۔ اس درمیان انہوں نے اپنے منہ سے ایک الفاظ ادا نہیں کیا تھا۔ ان کی بیوی ایک دفعہ نہیں آئی تھی، ان کی ماں بہن کوئی نہیں آیا، اور 15 دن بعد ایک وکیل آیا جو بس خاموشی سے اندر چلا گیا اور مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کا اس دنیا سے جانا ہی بہتر تھا۔ یہ بات مجھے 1 مہینے میں اچھے سے معلوم ہو گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد میں بہت روئی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ میرا بچہ اب بن باپ کے بڑا ہوگا، ان کو بیٹا پکارنے والا ان کا باپ موجود نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، اور وہ لمحہ آیا تھا جس نے پوری دنیا بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، اتنا خوبصورت کہ انسان دیکھے تو دل نہ بھرے۔ میں نے اس کی ڈیلیوری کے درمیان خوب دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے صحت مند اولاد دینا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں اپنا بچہ لے کر وارڈ میں لیٹی ہی تھی کہ جب وہی وکیل میرے وارڈ میں دستک دے کر داخل ہوا۔ میری اماں میرے پاس ہی تھی، انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ جب انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھائے تھے اور جو خبر انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولے، مسٹر کاشف مبین نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھوائی تھی جس میں درج ہے کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو آج 50% ان کی جائیداد حصہ ملے گی، یعنی آدھی جائیداد انہوں نے آپ کے اور آپ کے بیٹے کے نام کی ہے۔ آپ کو نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر ساری زندگی ان کا کرایہ کھا کر اپنی اولاد کو پال سکتی ہیں۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا، تو بہت سن کر روئی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو بخشش دیا ہو، اتنی بڑی تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو دھو دیا ہوگا، اور میں بھی سچے دل سے معاف کر چکی تھی، اور اب اتنا بڑا فیصلہ میری پوری زندگی بدل چکا تھا۔ میرے بیٹے کو دولت چاہیے تھی اس کے اچھے مستقبل کے لیے۔ میں نے اس کاغذ کو قبول کر لیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دولت کے پیچھے ہوتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں،
ان کے گھر والوں نے مجھ سے خوب رابطے کیے، مجھے منایا تھا، مجھ سے معافیاں مانگی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ مجھے ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ 50% میں انہیں واپس کر دوں گی، لیکن وکیل نے منع کر دیا کہ یہ واضح کاغذ میں درج ہے کہ اگر آپ نے ذرا بھی ہمدردی دکھائی، آپ کے بیٹے کی جائیداد بھی ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی۔ اس لیے میں نے مجبوراً خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں اب اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ خدا را اپنے اندر غرور کو ختم کریں۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ہر انسان کو قبر میں جانا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اور ہر انسان خالی ہاتھ قبر میں جائے گا۔ اس لیے غرور کو پست پشت رکھ کے بہتری ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔